السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک اور بلکہ پوری دنیا معاشی بحران سے گزر رہی ہے۔ جب کرونا وبا ہمارے ملک میں عام نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سے ہی ملک کے معاشی حالات بہت خراب تھے۔ ہندوستان کا جی ڈی پی گروتھ مسلسل گر رہا تھا۔ ہندوستان میں بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی تھی۔ چاہے بے روزگاری ہو، چاہے معاشی حالات ہو یا جی ڈی پی گروتھ ہو، اتنی خستہ حال ہو چکی ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے کہ حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود، بے روزگاری اتنی بڑھنے کے باوجود، معاشی حالت اتنے خراب، اس کے باوجود بھی اس ملک کی میڈیا کے پاس، اس ملک کے ٹی وی چینلوں کے پاس ملک کے صحیح مدعوں کو پیش کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنے پرائم ٹائم میں، اپنے پروگراموں میں یہ لوگ کیا پیش کر رہے ہیں ملک کے سامنے میں؟ کیا پیش کر رہے ہیں ملک کے سامنے کہ فلاں اداکارہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، وہ کیا کھا رہی ہے، کون سا بستر اس کو دیا گیا، کتنا بستر اس کو دیا گیا، وہ دال کھا رہی ہے، چاول کھا رہی ہے، وہ کس پلنگ پر سو رہی ہے، وہ کب سو رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کتنے فیٹ کا کمرہ اس کو دیا گیا ہے۔ ہر چیز بیکار کی چیز ہے جس کو ملک کو، قوم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بیکار چیز ہے وہ چیزیں بتائی جا رہی ہے۔ اور جو نوجوانوں کے اصلی مسائل ہے، بے روزگاری اور ہمارے مہاجر مزدوروں کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، یہ مسائل کو پیش کرنے کے لیے اس میڈیا کے پاس، اس چاپلوس میڈیا کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو ان بیکار مدعوں میں لوگوں کو الجھانے کا وقت ہے۔ بیکار مدعوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ یہ جو مدعے ہیں یہ پیش نہیں کیے جا رہے ہیں، قوم کے سامنے لائے نہیں جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بی بی سی اور اکنامکس ٹائمز کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک بے روزگاری کی بات ہے، اس ملک میں آدھے سے زیادہ نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں۔ بے روزگاری کی شرح کم بڑھ کر کے 9% سے زائد ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک جی ڈی پی کا تعلق ہے، جو معاشی حالات کو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے، ہندوستان میں جی ڈی پی گروتھ -23.9 ہو گیا ہے۔ اگر ماہرین کی مانیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1996 کے بعد سے ہندوستان میں جب ہر سہمائی جی ڈی پی کا آنکڑا پیش کیا جاتا تھا تو آخر کی جو سہمائی ہے سب سے زیادہ بری ہے۔ ویسے جیسے کہ میں نے کہا، لاک ڈاؤن سے قبل ہندوستان کی جی ڈی پی، ہندوستان کی معاشی حالات تو خستہ تھی ہی، بلکہ لاک ڈاؤن ہونے کے بعد، لاک ڈاؤن کے دوران اور بلکہ آج بھی ہندوستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہے کہ جلدی سنبھلنا مشکل ہے۔ کسی بھی معیشت کی آپ بات کریں، معاشی بحران کی حالت اس وقت قرار دیا جاتا ہے آخر کی 2 سہمائی کی حالت اگر خراب رہی اور جی ڈی پی گروتھ اگر مسلسل منفی ہو رہا ہے، مسلسل کم ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس ملک کے معاشی حالات خراب ہیں۔ اور ہندوستان میں کئی سہمائیوں سے مسلسل معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں، جی ڈی پی گروتھ کم ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں معاشی بحران آزادی کے بعد سے 4 بار آیا ہے۔ آخر بار 1980 میں آیا تھا۔ اگر ماہرین کی مانیں تو انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ موجودہ جو حالات چل رہا ہے، اس وقت ساری فیکٹریاں بند ہیں، ساری چیزیں بند ہیں۔ بہرحال کھیت میں زراعت کا تو کام ہو رہا ہے، مگر فیکٹریاں یہ سب چیزیں بند ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی اور دوبارہ ملک میں لاک ڈاؤن جیسے حالات ہو گئے تو ہندوستان کے معاشی حالات اور خراب ہوں گے، بے روزگاری اور بڑھے گی، یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو حالات پیدا ہوئے، ہندوستان کے لیے یہ نئے حالات نہیں تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا، لاک ڈاؤن پڑنے سے قبل ہندوستان کے حالات خراب تھے، اور اس وقت ملک میں جیسے کہ میں نے کہا 9% نوجوان بے روزگار ہیں۔ اگر تعداد کی بات کریں تو 12 کروڑ نوجوان اس وقت ملک میں بے روزگار ہیں۔
ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہندوستان کے حالات اس وقت کیا ہے، کتنے خراب ہیں، اور آئے دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں کوئی نوجوان کسی نہ کسی علاقے میں بے روزگاری کی وجہ سے، نوکری نہیں ہونے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، اور وہ مہاجر مزدوروں کا کیا حال ہے آپ ٹیلی ویژنوں پر اور آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دوستو، میں نے صرف آپ کو اشاروں میں بات کہی، ورنہ ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ اگر حالات معمول پر نہ آئے، اگر حکومت نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے نہیں کیے تو ملک کے حالات اور خراب ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو، خاص کر مسلم نوجوانوں کو، میں 2-3 باتیں کہتا ہوں۔ جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ خود اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ مارکیٹ میں مندی ہے، بے روزگاری ہے، تو یہ خود اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرے حالات ہوں گے، دنیا کی حکومتوں کی غلطیاں ہوں گی، وہ اپنے جگہ پر ہے، مگر ہم اپنے گریبان میں جائیں گے، اور سب سے پہلا کام پہلی فرصت میں ہے کہ کریں کیا اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے والدین سے معافی مانگیں، اپنے گھر والوں سے معافی مانگے، اپنے دوست احباب سے معافی مانگے کہ جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، جن کو آپ نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، ان سے معافی مانگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود فیلڈ میں ہارڈ ورک کیجئے، مشکل کام کیجئے، سستی مت کیجئے۔ چاہے آپ کو جو بھی کام کرنا پڑے، آپ کو حلال روزی آ رہی ہے اس کام کرنے سے، آپ اس کام کو کرنے سے کبھی مت شرمائیے۔ اور خاص کر میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر ایک کام کریں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں تو اس ملک کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی۔ کام یہ کرنا ہے کہ ہم روزگار کے ذرائع پیدا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یہ کام اپنے علاقے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، ریاستی اعتبار سے کر سکتے ہیں، محلے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، اور سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا اپنا محلہ ہوگا۔ کوئی نہ کوئی چھوٹا بزنس آپ اسٹارٹ کیجئے، اور ایک کام ماہر تاجرین کی، ماہر تجار کی مشوروں سے کیجئے۔ میں آپ کو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے۔ مشورہ آپ کو اپنے بڑوں سے کرنا ہے، اپنے گھر والوں سے کرنا ہے۔ ان کے مشورے کے بغیر آپ آگے ہرگز مت بڑھیے۔ اور جو اس میدان کے ماہرین ہیں تجارت کے، جو پرانے تجار ہیں، ان سے مشورہ کیجئے۔ پرانے بزنس مین جو آپ کے پہچان میں ہو سکتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کر کے آپ ایک کام کیجئے اور اس مسئلے کا حل نکالیے۔ کسی نہ کسی چیز کو آپ لیجئے، اس سلسلے جس کو آپ بنا سکتے ہو، پروڈکٹ تیار کر کے بھیج سکتے ہو، کوالٹی اچھی بنائیے، اس کو اچھی طرح بنائیے۔ جو بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اپنے بڑوں کے مشورے سے آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ میں نے صرف آپ کو 2 چیزیں بتا دی۔ سب سے پہلی چیز، آپ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے اور خود میدان میں اتر کر مشکل کام کیجئے بڑوں کے مشورے کے ساتھ۔ پھر ایک بار بات دہرا ہوں، بڑوں کے مشورے کے ساتھ کیجئے، یہی حل ہوگا۔ ورنہ ہم صرف شکوہ شکایت کریں گے، صرف روئیں گے دھوئیں گے، تو اس کا حل نہیں نکلنے والا۔ اس ایک بات آپ کو ذہن میں رکھیے، جو چین کے بانی تھے، انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے، کہ مشکل حالات میں روئے دھوئے نہیں۔ اس لیے قوم کی صلاحیتیں جو اندر چھپی ہوتی ہے قوم کے نوجوانوں کی، اسی وقت سامنے آتی ہے جب قوم پر ایسے حالات آتے ہیں، جب ملک پر ایسے حالات آتے ہیں۔ اگر اس وقت ہم نہیں اٹھیں گے اور اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت تو دور کی بات۔ جب قوم کے حالات خراب تھے تب ہم اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، تب ہم نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پھر کب کریں گے؟ اسی لیے اس کا حل یہی ہے، آپ خود سوچیے، مشورہ کر کے آگے بڑھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔